السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ، آپ سنائیں، خیریت سے آپ؟ جی ملک بول رہا ہوں، کیلیفورنیا سے، یو ایس اے سے۔ میں آپ کو سن رہا تھا، جزاکم اللہ خیر، بہت اچھے طریقے سے آپ ٹاپک کو نبھا رہے ہیں یا دلائل جو دے رہے ہیں۔ میرا ایک سوال، اس کو بھی ذرا تصحیح فرما دیجئے گا۔ آپ ماشاءاللہ اہل علم سے تعلق ہے، پڑھے لکھے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے، آپ کو اور زیادہ توفیق دے۔ بات یہ ہے کہ کبھی کبھی میں تھوڑا تین چیزیں ہیں میرے ذہن میں۔ لوگوں کا جیسے کہ زندگی کے اندر مسالک تو بن جاتے ہیں، بعض اوقات لوگوں کے پاس محبت اور نفرت کا جو ترازو ہوتا ہے، ہم اگر دیکھیں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تو ہم سے کچھ اور سوال فرمائیں گے۔ میرا جو ایمان ہے وہ یہ ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے تو باقی تو ہم فروئی مسائل سے دور ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ ہم بغیر اہل بیت کے اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، لیکن ہمیں کسی جگہ یہ نہیں کہا گیا کہ یعنی اگر نبی کا جو معاملہ ہے وہ اہل بیت کو ہم اللہ کے حکم یا رسول کے حکم کے مطابق مانیں گے، جو ہمیں رسول نے حکم دیا وہی مانیں گے۔ تیسری چیز ہے کہ چلیں ایک مسلک کے لحاظ، حالانکہ قرآن مجید میں تو ہے نا، واللہ عالم الغیب السماوات وما فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ بہترین جانتا ہے، دنیا جان میں اللہ ہی جانتا ہے، باقی تو کسی کے دعویٰ تو کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ عنایت کر دے، جس سے مراد یہ ہے کہ وہ رسول اور نبیوں پہ کوئی یہ اتاریں گے، جبرائیل تو انہی پہ آتے تھے۔ باقی یہ ہے کہ کیا اللہ کے نبی کو یہ علم نہیں تھا کہ جن کو ہم لوگ بالفرض غلط زبان استعمال کرتے ہیں یا ہمارے الفاظ برے ہوتے ہیں، کیا اللہ کے علم میں نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کی ذریت میں غلط لوگ ہیں، اللہ کے دوست غلط لوگ ہیں؟ اور میرے خیال ہے نبی اور رسول کبھی کمپرومائز تو ہو نہیں سکتا، وہ تو اللہ نے رسول کو بھیجا ہی حق کے ساتھ ہے اور سچی بات کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کے رسول مصلحت پسند تو نہیں تھے؟ وہ تو واضح فرماتے تھے جو اللہ کا جو حکم میرے اوپر آیا ہے لوگوں میں نے آگے آپ تک پہنچا دیا۔ تو یہ کیوں نہیں لوگ سمجھ میں، میری سمجھ سے بالا تر ہے یہ چیزیں۔ آپ کا ان کے دوستوں سے مراد آپ کا کیا ہے؟ صحابہ کرام کی بات جی کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام جی جو بالکل، اللہ آپ کے کا جی میں ایک سیکنڈ دیجیے، جی کر لیں۔ رسول کے جو صحابہ ہیں، احباب ہیں، کیا رسول نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی ہے؟ یہ احادیث بھی ثابت کرتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو ہر معاملے میں معاملات فرماتے ہیں، رہنمائی اللہ کی طرف سے نبی اور رسول کے پاس آتی ہے، تو ان کے ہم سفر جو تھے، نعوذ باللہ کوئی ایسا منافق یا کوئی غلط بندہ ہو سکتا تھا؟ ایسا ممکن بھی نہیں ہے۔ کیا اللہ کے نبی کے ساتھ جو صلح حدیبیہ کا ابھی آپ ذکر فرما رہے تھے، یہ حضرت علی نے روکا تھا یا حضرت عمر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نکال لی تھی شمیسی کے مکان پہ کہ نہیں، جس نے اگر کہا کہ محمد رسول اللہ نہیں تو میں اس کی گردن مار دوں گا؟ اور دوسرا مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ یہودی نے، مسلمان نے کوئی میرے خیال فیصلہ، میں ملک صاحب آپ کی بات بہت ساری جمع ہو جائیں گی، پھر اس کا جواب دینے میں مشکل ہوگی۔ ایک ایک چیز اگر پوچھیں گے تو وہ زیادہ آسانی رہے گی۔ جی پہلا، ارشاد کریں۔ اب آخری طرف سے شروع کرتے ہیں۔ ابھی جو آخری سوال آپ کا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پتہ نہیں تھا کہ یہ صحابہ کرام ہیں اور یہ ان کے بارے میں کیا وہ مصلحت سے کام تو نہیں لے رہے تھے؟ جی تو بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے متعلق بالکل واضح انداز میں بتا دیا ہوا تھا۔ آپ قرآن کریم کا پہلا پارہ اور پہلا صفحہ کھولیں، دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پہلا پیج پلٹیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہ ان لوگوں سے کہو ایسا ایمان لائیں جیسے کہ صحابہ کرام ایمان لائے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو کہتے تھے ایمان لاؤ تو وہ پوچھتے تھے کیسے ایمان لائیں، تو کہا جاتا تھا جیسے یہ صحابہ ایمان لائے ہیں اس طرح کا ایمان لاؤ۔ تو وہ کیا کہتے تھے؟ قالوا انؤمن كما آمن السفہاء، کفار آگے سے کہتے تھے کیا ہم ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے کیا کہا؟ آپ اللہ رب العالمین کا انداز دیکھیے ذرا۔ اللہ فرماتے ہیں الا، اگر میں اس کو آپ کو بتاؤں کہ اردو میں کر کے تو خبردار، جی الا خبردار، انہم ہم الصفا، خبردار یہ نہیں تم بے وقوف ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ کیسے صحابہ اکرام کا دفاع کرنے کے لیے میدان میں قرآن کریم میں ان جملوں کو جگہ دے رہے ہیں، اور میدان میں مثلا اللہ تعالیٰ دفاع کر رہے ہیں صحابہ اکرام کا اور کہہ رہے ہیں یہ بے وقوف نہیں ہے، کہنے والوں تم بے وقوف ہو، تم بے وقوفی کر رہے ہو۔ انہوں نے تو اللہ کے نبی پر جان مال عزت آبرو سب کچھ قربان کر کے اپنا آپ نبی کے قدموں میں سپرد کر دیا ہے، یہ کیسے بے وقوف ہو سکتے ہیں؟ لیکن کفار نے کیوں کہا بے وقوف ہے؟ اس کی بھی وجہ ہے، ظاہر ہے کہ ایک بندے کے پاس مال ہے، عزت ہے، آبرو ہے اور مال و دولت ہے، سارا کچھ ہے، لیکن اسلام قبول کرنا اس وقت ایسے ہی تھا کہ جیسے اپنے آپ کو موت کے سپرد کر دینا، اپنے آپ کو فقر و فاقہ کے سپرد کر دینا۔
تو کفار یہ دیکھ کے سمجھتے تھے کہ یہ تو لوگ بیوقوف ہو گئے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا الا انہم مصطفیٰ، یہ نہیں تم بیوقوف ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی پہلے پارے کے اندر فرماتے ہیں، پھر پہلے یہ بات کی پھر آگے چلیں، اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ پھر آگے چل کے اللہ رب العالمین نے انہی صحابہ اکرام کے ایمان کو پوری انسانیت کے لیے معیار ایمان یعنی آئیڈیل قرار دیا۔ یہی پہلا پارہ ہے، پہلے پارے کا آخری پیج ہے، آخری پیج پہ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تم ایمان لاؤ گے جیسے صحابہ ایمان لائے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو پھر ہدایت پاؤ گے۔ مطلب ہدایت کے لیے جو ایمان چاہیے وہ صحابہ اکرام جیسا ایمان چاہیے۔ آئیڈیل کیا ہے، نمونہ کیا ہے، صحابہ اکرام۔ پھر اللہ رب العالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتا رہے ہیں؟ آپ کا جو سوال تھا کہ کیا حضور کو نہیں پتا تھا، تو پتہ تھا، کیونکہ اللہ نے بتا دیا تھا کہ میں ان کا امتحان لوں گا۔ ٹھیک ہے، امتحان کیسے لیا؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ ایک ہوتا ہے نا کہ ہم امتحان دینے جاتے ہیں تو ہمارے سامنے پیپر رکھ دیا جاتا ہے، جی اس پہ لکھو، یہ سوالیہ پیپر ہے اور یہ جوابیہ ہے، اس پہ جواب لکھو۔ لیکن اللہ کس طرح سوال و جواب کر رہے ہیں، یا اللہ کس طرح امتحان لے رہے ہیں صحابہ کا؟ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں میں ان کے تقوی کا امتحان لیا۔ ایک تو ہے ظاہری، مجھ سے کوئی پوچھتا ہے تو میں دل میں اور ہے، زبان پہ اور ہے، میں جواب دے سکتا ہوں نا، لیکن وہاں دل کو ٹٹول کے اندر سے دیکھا جا رہا ہے کہ دل میں کیا ہے، دل میں تقوی ہے یا نہیں، دل میں اللہ کا خوف ہے یا نہیں، دل میں رسول اللہ کی محبت ہے یا نہیں، دل میں اسلام کے ساتھ حب ہے یا نہیں، دل کیسا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے دل کا امتحان لیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر کریم، جب دیکھا کہ دل پاک صاف ہے تو اللہ نے کہا یہی لوگ کامیاب ہیں، اولئک هم المفلحون، یہی کامیاب ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، اور یہی حق پہ ہیں، کیونکہ امتحان اللہ خود لے چکے ہیں۔ اور آپ اندازہ لگائیے ملک صاحب کہ اللہ امتحان لینے والا ہو اور امتحان دل کا ہو، اور پھر اللہ کہہ دے کہ یہ حق ہیں، یہ سچ ہیں، یہ کامیاب ہیں، اولئک هم الفائزون، تو بتائیں کہ پھر ان لوگوں کے اندر جن پہ اللہ مہر لگا رہا ہے کہ یہ کامیاب ہیں، وہ کبھی ناکام ہو سکتے ہیں؟ یا جن کو اللہ کہہ رہا ہے دل پاک ہے ان کے، تو ان کے دلوں کے اندر کھوٹ ہو سکتی ہے؟ پھر کبھی بھی نہیں، سوال کبھی ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اللہ کے امتحان لیے ہوئے ہیں نا۔ مثلا ابھی ایک بورڈ ہے، وہ پیپر لیتا ہے تو اس کا دعویٰ ہوتا ہے جی ہم جو پیپر لیتے ہیں نقل کی گنجائش ہی نہیں ہے، تو اللہ جن کا امتحان لے تو اس میں کوئی نقل کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ کوئی رشوت کی، کوئی سفارش کی گنجائش؟ بالکل بھی نہیں۔ اور پھر اللہ پھر آگے چل کے 26ویں پارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو حضور کے ساتھ ہیں، حضور کے صحابہ ہیں، ان کی صفات کیا ہیں؟ اشداء علی الکفار، کفار پہ سخت ہے، رحماء بینہم، آپس میں وہ پیار محبت کرنے والے ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ وہ رکوع اور سجدوں میں رہتے ہیں اور اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہیں، اور اللہ نے پھر رضا کا اعلان کر دیا ان کا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مجھ سے راضی اور میں ان سے راضی ہوں، وکلا وعد اللہ الحسنی، اور اللہ فرماتے ہیں میں نے سب سے جنت کا وعدہ کر دیا۔ اب رسول اللہ کو بتایا گیا تھا کہ یہ پاک صاف لوگ ہیں، ان کے دل پاک ہیں، اللہ امتحان کر چکا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کر کے پھر میں آپ کو موقع دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختار لی واختارنی اصحابی، اللہ نے مجھے اپنے لیے چنا ہے، مطلب اپنے لیے آخری نبی ہونے کے لیے اللہ نے مجھے چنا، واختار علی اصحابی، اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا ہے، تو حضور کے لیے ہر چیز چنی ہوئی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابہ اللہ نے چن کے حضور کو دیے تھے، ہو ہی نہیں سکتا ان کے دل میں کھوٹ ہو۔ انہی کی اتباع کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے، قرآن سورۃ توبہ آیت نمبر 100 ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، مہاجرین اور انصار اور پھر ان کی پیروی کرنے والے صحابہ اکرام، جو ان کی پیروی کرے گا اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ تو یہ شان اور یہ مقام اللہ نے صحابہ اکرام کو جو دیا تھا وہ اللہ کے نبی کو بالکل بتا دیا تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اعتماد کرتے تھے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تو ستاروں کی مانند ہیں، فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جس کی بھی اتباع کرو گے، پیچھے چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، کیونکہ یہ سارے کے سارے ہدایت اور صراط مستقیم پر ہے۔ مفتی صاحب میں جہاں تک ناقص ایک میرا عقل کہہ سکتے ہیں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، یہ لوگ تو پھر نہ رسول پہ تہمت لگاتے ہیں، نہ امتہائے مومنین پہ لگاتے ہیں، نہ صحابہ کرام پہ لگاتے ہیں، یہ تو سیدھی تہمت جو ہے اللہ پہ لگاتے ہیں، کیونکہ فیصلہ تو اللہ نے فرمایا ہے نا۔ بے شک بالکل ایسے ہی ہے، بالکل۔ اور جو شخص، ہم کہتے ہیں کہ سارے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن جو شخص اللہ کی ربوبیت کو چیلنج کرے، اللہ کے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے علم کے یہ تو اگینسٹ معاملہ جا رہا ہے کہ اللہ پسند فرماتا ہے نبی کے لیے، اپنے رسول کے لیے کہ یہ چیز آپ کے لیے پسند ہے، یہ چیز آپ کے لیے پسند نہیں ہے۔ رسول کبھی کمپرومائزڈ ہو نہیں سکتا، یہ میرے ایمان کا حصہ ہے بات۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ جو ہے جو فیصلہ فرماتے ہیں تو ان میں پھر یعنی گنجائش رہ جاتی ہے معاذ اللہ۔ تو انسان کیوں اپنی عقلی کمزوری کو خدا کے ذوالجلال
पे तोहमत जाके लगाता है तो डर नहीं लगता इन चीज़ों का? बिल्कुल ऐसा ही है। सहाबा इकराम पे उंगली उठाना गोया अल्लाह के कलाम पे उंगली उठाना, और अल्लाह के कलाम पे उंगली उठाना अल्लाह पे गोया उंगली उठाना है। तो जहाँ तक सहाबा इकराम की बात है, ये बड़ी अजीम शान हस्तियाँ हैं और ये कुरानी हस्तियाँ हैं। अल्लाह ने कुरान करीम में इनकी जगह जगह तारीफ फरमाई हुई है। और मलिक साहब, बड़ी मज़े की बात आप देखें कि हम कुरान करीम को अल्लाह की कलाम साबित ही नहीं कर सकते दरमियान में अगर सहाबा ना हो। क्या हमें बात! हमें क्या पता कि ये कुरान करीम की अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ये कुरान की आयत है। इसको उतरते हुए देखने वाले कौन है? हुजूर पर नाजिल होते हुए मैंने, आपने, हमने, हमारे बुजुर्गों ने नहीं देखा। सहाबा ने बिल्कुल। देखा कि यह आयत उतर रही थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल लेकर आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान मुबारक से जिन लोगों को यह आयत सुनाई कि अल्लाह की तरफ से ये आयत आई और ये कुरान है, वो सहाबा थे आगे। जी, बिल्कुल सही फरमाया। देखिए, हम तो उस उम्मत का हिस्सा हैं, जिसके बारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई फरमाई थी कि आने वाली जो मेरी उम्मत के लोग होंगे, मेरे वो बगैर देखे ईमान लेके आएँगे। मैं कहता हूँ कि मेरे ईमान का हिस्सा है, मेरी गैरत का हिस्सा है, जो अल्लाह ताला ने भेजा, अल्लाह के नबी के ऊपर, अल्लाह के रसूल के ऊपर, तमाम अंबिया कराम पे जो कुछ नाज़िल फरमाया, मैं एक-एक लफ्ज़ का गवाह और उसको वैसे ही मानता हूँ जैसे मेरे नबी ने ऐलान फरमाया। हिज्जतुल विदा के मौके पे, अपने नबूवत के दौर में, अपनी किरदार की वजह से मैं एक-एक लफ्ज़ का गवाह इस वजह से बनना चाहता हूँ कि मैं गुनाहगार लाख सही, लेकिन मैं अपने नबी के हर बात का पहरेदार ज़रूर हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, 100% दुरुस्त है। और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन पर जैसे आपने भी फरमाया कि उन पर अगर कोई उंगली उठाता है तो वो तो डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल आलमीन पे उंगली उठाता है ना, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनका इंतखाब किया हुआ है। और एक चीज़ यहाँ पे मलिक साहब आपकी नज़र में करूँगा, इसको आपने ज़हन में रखना है। जब हम सहाबा की बात करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद हम अहले बैत का नाम नहीं ले रहे और अहले बैत को इग्नोर कर रहे हैं। नहीं, लेकिन नहीं। ये आपने, इस बात को मैं आपके वसाते से यहाँ और भी जितने सुनने वाले हैं इन तमाम हज़रात को, कि हम जो सहाबा का ज़िक्र कर रहे हैं, सहाबा का ज़िक्र करके हम अहले बैत को निकाल नहीं रहे। अहले बैत भी सहाबा के अंदर शामिल हैं। जब हम सहाबा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये पूरे के पूरे सहाबा जिन्होंने कलमा पढ़ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार किया और रसूलुल्लाह से मिले, उस वक़्त रसूलुल्लाह की मायत में रहे, वो सारे सहाबा में शामिल हैं। मसलन अभी देखें ना, सहाबा इकराम में से एक तबका है जिसको खुलफाए राशिदीन कहा जाता है, या एक तबका है जिसको अशरा मुबशरा कहा जाता है, बिल्कुल। एक तबका है जिसको कहा जाता है जी ये बदर वाले हैं, बदरी सहाबा हैं, एक है मुहाजिरीन है, एक है अंसार हैं। लेकिन हम हर एक को तो अलग अलग नाम नहीं लेते ना, सबको सहाबा कह देते हैं, उसमें वो शामिल हो जाते हैं। तो इसी तरह एक तबका सहाबा के अंदर अहले बैत भी है। तो जिस तरह हम खुलफाए राशिदीन अलग नहीं कहते, जिस तरह हम बदरी, अंसार, मुहाजिरीन अलग नहीं कहते, इसी तरह हम अहले बैत भी अलग कहने के बजाय बस सहाबा कह देते हैं। तो अहले बैत भी उनमें शामिल हैं, जैसे खुलफाए राशिदीन शामिल हैं, जैसे अशरा मुबशरा शामिल हैं। तो इसी तरह सहाबा के अंदर, लफ्ज़ सहाबा के अंदर अहले बैत और इसी तरह अंसार, मुहाजिरीन, खुलफाए राशिदीन, हर किस्म का वो शख्स जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में जिसने देखा और ईमान पर उसका खात्मा हुआ, वो सारे के सारे सहाबा में शामिल हो जाते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर नज़र जो है ज़हन में रखनी चाहिए। बहुत सारे हज़रात हमारे सुनने वाले भी ऐसे होते हैं कि जो समझते हैं कि यार हम सहाबा की बात कर रहे हैं, कुरान में उनका ज़िक्र है, अल्लाह उनके ऐलान कर रहे हैं, तो इसमें अहले बैत का ज़िक्र कहाँ है? तो मेरे भाई, अहले बैत भी इन आयात के मिसदाक हैं, क्योंकि वो भी सहाबा ही है। जो सहाबी नहीं है वो तो अहले बैत ही नहीं है ना फिर। मसलन मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, एक अबू लहब है, अब हुजूर का जी, चचा है, जी। हुजूर का चचा है, लेकिन सहाबी नहीं बना, कलमा नहीं पढ़ा, तो वो तो अहले बैत भी नहीं है फिर। बिल्कुल, बिल्कुल नहीं, और बंद है, दरवाज़े भी बंद हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ मेरी थोड़ी-सी रहनुमाई फ़रमाएँ कि हम लोग, जो लोग हमारे दोस्त अहबाब हैं, पंज तन पाक का नारा लगाते हैं, तो देखें जो नस्ल चली है, वो तो हज़रत फ़ातिमा से है ना, रसूल की बेटी से आगे हज़रत अली आपके कज़न हो गए, ठीक है। जो नस्ल आगे बढ़ी है, रसूल तक पहुँचने के लिए तो हमें हज़रत फ़ातिमा का दरवाज़ा खटकाना पड़ेगा ना। एक सवाल ये है, हज़रत फ़ातिमा के दरवाज़े तक जाने से पहले हमें हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के दरवाज़े पे नहीं जाना पड़ेगा? तो वो 5 तन में खदीजतुल सलामुल्लाह नहीं आती? बिल्कुल, आपका अच्छा सवाल है। ये तसव्वुर मैं मलिक साहब, बिल्कुल एक बातिल किस्म का तसव्वुर है पंज तन पाक वाला। ये कुरान करीम से कहीं पे भी साबित नहीं है। जब अहले बैत की बात की जाती है, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे एक नुक्ता बताऊँ कि जहाँ बात की जाती है अहले बैत की, तो कुरान करीम के मुताबिक, कुरान करीम की आयत के मुताबिक और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कलाम नाजिल किया उसके मुताबिक, अहले बैत का पहला मिसदाक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ हैं, अज़वाज मुतहरात हैं। अब ये जो हमारे हज़रात जो है ना, कुछ शिया हज़रात, ये आयत पेश करते हैं, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ये आयत आदि पढ़ते हैं और ये फिर कोशिश करते हैं कि जी 5 तन पाक इसमें शामिल हैं। ऐसी बात नहीं है। ये आयत अगर आप इंसाफ के साथ, शिया सुन्नी इन मसलों को एक 2 सेकंड 10 मिनट के लिए पीछे रख के सोचें, तो ये आयत अगर आप सियाक़ो सबाक से पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन मुखातिब ही हुजूर की बीवियों के साथ है। पीछे बाकायदा तौर पे मलिक साहब, आप अगर यकीन माने कि इस आयत को देखें, तो अल्लाह ने कुरान करीम में इसी जगह पे पिछली आयत से मुखातिब ही हुजूर की बीवियों की किया। और कैसे मुखातिब किया? बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में,
یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. کیا مطلب ہوا کہ تمہارا سٹیٹس بلند ہے عام عورتوں سے کیونکہ تم نبی کی بیویاں ہو. دیکھیں نا ابھی بھی جو پرائم منسٹر جو ہوگا اس کی بیوی ہوگی کیا کہلاتی ہے؟ خاتون اول. تو نبی کی بیویاں وہ یہ سمجھیں کہ وہ خاتون اول ہیں اس کائنات کی. ٹھیک ہے، لستن کاحد من النساء، اللہ فرماتے ہیں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اب تم نے جو اعمال کرنے ہیں وہ بھی عام عورتوں کی طرح نہیں کرنے. اللہ ان کی تربیت فرما رہے ہیں چونکہ یہ قرآن کریم میں اول مخاطب صحابہ اہل بیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں وہی لوگ ہیں. اللہ براہ راست ان کی تربیت کرتے رہے قرآن کریم میں. تو فرمایا یا نساء نبی، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. اللہ تعالیٰ ان کو بات کرنے کے اسلوب بتا رہے ہیں کہ بالکل سیدھی سیدھی بات کرنا، اس میں کوئی لچک نہ ہو، اور قلن قولا معروفا، درست درست بات کرنا. اور پھر فرما رہے ہیں وقرن فی بیوتکن، اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں رہنا. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور زمانہ جاہلیت میں جیسے عورتیں بناؤ سنگار کر کے گھروں سے نکلتی تھی تم ایسا کام نہ کرنا. ٹھیک ہے، کیا کرنا؟ ان اتقیتن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمن الصلاۃ، اور آگے فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرتی رہنا. وآتین الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتی رہنا. وأطعن اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا. یہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ کام تم کرتی رہنا کیونکہ اللہ تعالیٰ ارادہ فرما رہے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ تعالیٰ اے نبی کی بیویوں، اے نبی کے گھر والیوں، تم سے رجس کو، تم سے ہر طرح کے گناہ کو دور کرنا چاہتا ہے. یہ آیت نبی کی بیویوں کے لیے. میں یہ شیعوں سے جب بھی میری بات ہوتی ہے تو میں ان کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں، آپ ان آیات کو ایک نیوٹرل بندے کے پاس لے جائیں. نیوٹرل سے مراد میں یہاں لے رہا ہوں کہ جو مسلمان ہی نہ ہو، صرف انگلش اس کے پاس ترجمہ لے جائیں، قرآن کی عربی جانتا ہو اور عربی کا اسلوب جانتا ہو اور کسی زبان میں اس سے ترجمہ کروا لیں. وہ بندہ آپ کو آنکھیں بند کر کے ملک صاحب بولے گا کہ یہ آیت تو اللہ تعالیٰ نبی کی بیویوں کے ساتھ مخاطب ہے. لیکن یہاں پہ ہمارے یہ حضرات دھوکہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس سے 5 تن مراد ہے، اور پھر 5 تن میں کس کو لے کے آتے ہیں؟ حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت مولا علی، حضرت سیدہ فاطمہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جبکہ باقی اولاد جو ہے، باقی موسیٰ کاظم یا جو ائمہ کرام دوسرے یہ 12 امام جو گنتے ہیں، پھر ان کے بارے میں ہمیں تو یہ پھر کنفیوز کرتے ہیں نا. بالکل ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے اس میں. بالکل. اچھا، امام نقی ہو گئے، موسیٰ کاظم ہو گئے، یا جتنی بھی یہ اہلی اکبر تک ہم اگر چلے جائیں تو معصومین. اچھا ویسے عربی کا اگر ترجمہ کریں بالفرض، دیکھیں ہم کبھی بھی اگر فی الدنیا ہم بات کرتے ہیں تو کوئی کہتے ہیں نا مفتی صاحب میں آپ سے پوچھوں گا کہ مفتی صاحب آپ کیسے ہیں، آپ کے اہل خانہ کیسے ہیں. دیکھیں سیدھی ایک بات ہوتی ہے، اہل کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ کے گھر کی نسبت ہے. بیت عربی میں گھر کو، بیت تو عربی میں گھر کو کہتے ہیں، اور عربی کی میرے خیال 14 وہ ہے نا اپنا کیا اسے بولیں گے، اس کی میں اب میرے زبان پہ لفظ نہیں آ رہا. جیسے انگلش کے 6 وہ گردانے ہیں، عربی کی 14 ہیں. تو اگر ہم اس کے مطابق بھی جائیں تو اہل بیت کا مقصد تو یہی سمجھ جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والیوں کے بارے میں بات کی جاتی ہے. اہل بیت ہم بھی کہتے ہیں مفتی صاحب آپ کے اہل خانہ کیسے ہیں، تو اہل خانہ میں اگر آپ بالغ ہیں، شادی شدہ ہیں، آپ کے اولاد ہے، تو اہل خانہ میں تو آپ کی بیوی بچے ہی آ جاتے ہیں نا. سب سے پہلے بیوی مراد ہوتی ہے. مثلا آپ کسی گھر جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ کے گھر والے ساتھ آئے ہیں، تو اس سے یہ مراد نہیں لیا جاتا کہ بیوی اور دماد. ہاں جی بالکل صحیح کہا ہے، بالکل صحیح کہا ہے. بیٹی اور دماد تو مراد نہیں لیا جاتا بلکہ بیوی اس کی مراد ہوتی ہے. بیوی ہوتی ہے اور پھر بچے. پھر اس کے بعد اولاد کا ذکر آتا ہے. سب سے پہلے جو مقدم چیز ہے وہ انسان کی جو شریک سفر ہوتی ہے، رفیق حیات ہوتی ہے، اس کا ذکر ہر جگہ موجود ہے. قرآن مجید میں ہے، حدیث میں ہے، ہر جگہ پہ موجود ہے. اور آج کے دور میں ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جناب آپ کے اہل خانہ کیا ہے، مراد تو یہی ہے کہ آپ کی بیگم کیسی ہے. تو مقصد ہے کہ یہ کچھ بات وہ آ جاتی ہے کہ ضد جو ہوتی ہے نا، وہ یا کہہ لیں خاتم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وابصارہم. یہ ایسے تو اللہ تعالیٰ یعنی موریں نعوذ باللہ معاذ اللہ اٹھا کے نہیں بیٹھے کہ ہر کسی کے دل پہ لگاتے جائیں گے. جب انسان کوئی دائرہ کراس کر جاتا ہے تو تبھی پھر یہ ان کے لیے یہ الفاظ ہیں. اچھا میں امریکہ میں ہوتا ہوں اور میں نے آپ کو ایڈ کر لیا. جب بھی براڈ آپ اوپن کیا کریں، مجھے انویٹیشن بھیج دیا کریں. میں پارٹیسپیٹ کر سکوں نہ کر سکوں لیکن کوائٹلی سنتا رہوں گا، جو ساتھ ساتھ کام بھی کرنا ہوتا ہے. ابھی آپ ہماری چونکہ یو کے ٹائم کے مطابق 11 بجے ہم لائیو سٹارٹ کرتے ہیں. اچھا ابھی مجھے نہیں پتا آپ کے پاس ٹائم کیا ہو رہا ہوگا. ہمارے پاس 7:15 کا ٹائم ہے، رات کے شام کے. اچھا ابھی ہمارے پاس ہو رہے ہیں 3:15 رات. ٹھیک ہے، آپ آرام فرمائیں. اور جب بھی آپ مجھے انویٹیشن بھیجیں گے انشاءاللہ، میں اگر اوپر جگہ ہوئی ویل اینڈ گڈ، تو میں ساتھ ساتھ کام بھی ہوتے رہتے ہیں. دن کا ٹائم ہوگا صاحب ذرا آپ کی ایوننگ ہوگی، ہمارا دن ہوگا، تو جہاں ضرورت پڑے گی میں انشاءاللہ ضرور حاضری
दिया इंशाल्लाह करेंगे। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको जज़ा अल्लाह खैर ताला दे खुश और रहे। आप हिफ्ज़ अमान में रखे। ओके, आमीन अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है। जी जनाब, आप सुनाएं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। खैरियत से हो? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी अपना तारुफ करा दें आप। जी सफ़ीर अब्बास नाम है, लिखा हुआ है सीधा जो नाम है आईडी पे। अच्छा अच्छा, सफ़ीर अब्बास साहब मुसलमान हैं या अहले तशी हैं आप? क्या अहले तशय्युअ मुसलमान नहीं होते? नहीं, अहले तशी तो नहीं मुसलमान होते जी, वजह? क्योंकि वो कुरान करीम का इनकार करते हैं और कुरान करीम, इस मौजूदा कुरान करीम को कामिल मुकम्मल कुरान नहीं मानते। कौन कहता है? शिया की किताबें कहती हैं, इमाम कहते हैं, कौन सा इमाम कहता है? इमाम जाफ़र, इमाम बाक़िर। आपको गलत फहमी हुई है। कुरान भी शिया पढ़ते हैं, वही जो आप पढ़ते हैं। जी इमाम इमाम जाफ़र कुरान तो कहते एक ही है ना कि दो जी हैं? जी, दो शिया मज़हब के मुताबिक दो कुरान हैं। नहीं है दो भाई, कुरान एक ही है, अल्लाह की प्यारी किताब जो है वही पढ़ते हैं सब। जी, अगर सफ़ीर अब्बास साहब, अगर कोई बंदा इस कुरान करीम को कामिल मुकम्मल ना माने तो आपके नज़दीक वो मुसलमान है या दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है? जी जी मानते हैं, सब मानते हैं मेरे नहीं, मैं प्यारे ऐसे भाई। पूछ रहा हूँ आपसे एक सवाल जनरल। अगर कोई बंदा इस कुरान करीम को कामिल मुकम्मल नहीं मानता तो आप क्या समझते हैं, मुसलमान है या काफिर है? जी वो काफिर है अल्लाह की किताब को जो नहीं मानता। अच्छा, मतलब अगर कोई ये कह रहा है कि ये कुरान मुकम्मल नहीं है, वो मानता तो है, कहता है ठीक है सही है ये कुरान, लेकिन इसमें से कुछ निकाल दिया गया है और कुछ इसके अंदर इजाफा हो सकता है, अभी कम है। देखे ना भाई, जो चीज़ माननी होती है ना वो मुकम्मल मानो। अच्छा अच्छा, सही हो गया, मुकम्मल है। और मतलब अगर कोई रद्दो बदल, कमी पेशी का कोई भी ज़रा शक व शुबा रखता है तो वो आप समझते हैं कि मुसलमान नहीं है? जी जी बिल्कुल इसी है। सही सही है। तो इसी वजह से देखें, आपने अपने ज़ुबान से माशाल्लाह खुद कह दिया कि जो बंदा भी इस कुरान करीम को कामिल मुकम्मल ना माने मुसलमान नहीं है। इसी नज़रिए के तहत हम भी शिया को मुसलमान नहीं समझते, क्योंकि हमने शिया की किताबों को पढ़ा है और शिया की बुनियादी बड़ी किताबों के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। शिया की वो किताबें जो उनके नज़दीक हुज्जत हैं और जी 4 किताबें जो उनकी उसूल अरबा कहलाती हैं, उनमें ये बात बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में मौजूद है कि ये कुरान करीम असली कुरान नहीं है। असली कुरान जी इमाम महदी लेकर आएंगे और वो 17,000 आयतों पर मुश्तमिल है और ठीक है। असली कुरान इमामों के अलावा किसी के पास भी नहीं है। ये बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में शिया की उसूल काफ़ी के अंदर मौजूद है। शिया की सबसे मोतबर किताब हदीस की जो है वो उसूल काफ़ी है। इसी तरह ठीक है। अनवार नुमानिया किताब है, अनवार नुमानिया में मौला अली फरमाते हैं कि मेरा बेटा महदी असली कुरान लेकर आएगा। जब तक मेरा बेटा महदी नहीं आ जाता तो कोई भी असली कामिल मुकम्मल कुरान नहीं देख सकता। और फिर इसी चीज़ को आगे लेकर चलते हैं इमाम जाफ़र सादिक, वो कहते हैं कि असली कुरान जिसको जिब्राईल हुजूर पर लेकर नाजिल होते थे वो 17,000 आयतों वाला था। तो सफ़ीर अब्बास साहब, आप समझते हैं कि ये कुरान जो 6,500 आयतों वाला है और वो जो 17,500 आयतों वाला है, तो ऐसी कोई सूरत आपके जहन में भी आती है कि ऐसे हो सकता है? शायद मैं तो इतनी तालीम नहीं रखता और एक हाँ, नाचीज सा बंदा हूँ जी, अच्छा अच्छा, माशा। तो ये देखें, इतना ये इल्म नहीं है। तो उसूल काफ़ी वैसे है, ये शिया की उसूल काफ़ी किताब है। चलें, आप हैं तो अहले तशी, आप अपने किसी अल्लामा से, ज़ाकिर से पूछ तो सकते हैं ना कि यार ये क्या मसला है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह ये लतशी हूँ। अच्छा, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये सामने स्क्रीन पे मैंने हमने लगाया पेज, यहाँ पे आपकी उसूल काफ़ी है, उसमें ये चीज़ मौजूद है। उसूल काफ़ी जिल्द 2 और सफ़ा 350 पे ये लिखते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक से रिवायत है, आपने फरमाया वो कुरान जिसे जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर हुजूर के पास आते रहे वो 17,000 आयात पर मुश्तमिल था। अब आपने सफ़ीर अब्बास साहब, आपने चूंकि बताया कि जो बंदा इस कुरान को कामिल मुकम्मल न माने, कोई बोले कि इसके अंदर रद्द बदल है, तो वो दार इस्लाम से खारिज है। तो अब देखें, इमाम जाफ़र खुद फरमा रहे हैं कि असली कुरान जो 17,000 आयतों वाला था और ये वाला तो 6,500 आयतें, बाकी किधर गया? जी मेरा तो यही कहना है कि जो हजूर की हदीस को झुठलाता है ना वो काफिर होता है, बल्कि काफिर से भी बदतर होता है। जी, तो अब ये इमाम साहब की हदीस को क्या करना है, इसको लेना है या कुरान को लेना है मुकम्मल? भाई मैं तो वैसे आपके पास आया हूँ, कोई बहस नहीं करना चाहता आपसे। जी जी, नहीं मैं वैसे तो आपको दिखा रहा हूँ बस ये। नीचे नीचे से गुजर रहा था तो ऐसे कॉल पे आगे चलो। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छी सुननी बात चाहिए, है। हूँ मैं आले तशी, लेकिन सुननी चाहिए, हर मजहब की बात सुननी चाहिए, असल में तरजीब सफ़ी मिलती है। बिल्कुल, असल में सफ़ीर अब्बास साहब ऐसा है कि हमें देखें आपसे क्या मसला है, मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, आप आए हैं अच्छे तरीके से, हमारी दुआ सलाम हुई है। जी जी बिल्कुल। मैं आपकी बात भी नहीं करता। अगर आप कुरान करीम को कामिल मानते हैं, आप ख़त्म नबूवत पर ईमान रखते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अहले बैत की इज़्ज़त तअज़ीम करते हैं। साहबा जो है ना जी, सब साहबा हैं, सबको एक नजर देखना चाहिए जी। जी, तो मैं ये कह रहा हूँ सब कि साहबा को मानना चाहिए जी। आप उनकी ताज़ीम करते हैं तो आप मुसलमान हैं, आप मेरे लिए काबिल इज़्ज़त हैं। लेकिन मैं आप एक-एक बंदे से तो नहीं पूछूँगा ना, जब हम शियों की किताबें, मसलन हम सुन्नी हैं, तो आप लोगों को देख के सुन्नी मज़हब को जज करेंगे या सुन्नियों की किताबें पढ़ेंगे कि सुन्नियों की किताबों के अंदर क्या है, अकायद क्या है? भाई मैं पहले था, मेरी बात सुने, मैं पहले था ही सुन्नी। अच्छा, जी जी, मेरा अभी भी सब घर वाले भी सुन्नी हैं, लेकिन मैं एक शिया हुआ हूँ, तकरीबन 2 साल हो गए हैं तकरीबन इसको। अच्छा, आप किस वजह से, क्या ऐसी चीज़ आपने देखी है कि अहले तशरीह के अंदर बहुत अच्छी है और दीन कुरान और अहले बैत के बिल्कुल मुताबिक है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो देख के आप शिया हुए?
جی میں تو بس اہل تشیع کے گھرانے سے محبت رکھتا تھا، تو اس لیے تو دل میں پہلے تشیع کے محبت گھرانے تھی۔ سے، پہلے تشیع کا گھرانہ کون سا؟ محبت ہو گئی تھی آپ کو؟ جی جی اچھا اچھا اچھا، پھر ٹھیک۔ مطلب اہل تشیع کے گھرانے سے مطلب کیا ہے آپ جی نے اہل قرآن؟ بیت کے گھرانے سے محبت اہل رکھتا تھا، بیت تو اس کہیں لیے نا، اہل بیت کہیں، اہل تشیع نہ کہیں پھر نا۔ نہیں، اہل بیت کے گھرانے سے محبت کرنے کے لیے، سے محبت ہو گئی۔ اہل بیت کے گھرانے سے محبت کرنے کے لیے شیعہ ہونا لازم نہیں ہے۔ شیعہ تو اہل بیت کا گستاخ ہے سب سے بڑا۔ نہیں جی یہ غلط میں بات ابھی ہے۔ آپ کو ایک اور کتاب سے یہاں پہ لگا دوں گا میرے بھائی۔ شیعہ کہتے ہیں، آپ متع سمجھتے ہیں متع؟ جی جی شیعہ کی کتاب کے اندر یہ موجود ہے کہ جو بندہ ایک دفعہ متع کرتا ہے وہ حضرت حسین کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو کیا آپ یہ بات مانتے ہیں کہ ایسے ہی ہے؟ جی ایسے ہی ہے، لیکن آپ کو متع کس نے بتایا شیعہ متع کرتے ہیں؟ نہیں، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر ایک دفعہ متع کرے تو حضرت حسین کے درجے پہ پہنچ سکتے بندہ؟ جی ایک منٹ، جی سفیر عباس صاحب۔ مفتی صاحب ان کو نہیں پتہ بیچارے کا تو۔ چلیں کوئی نہیں، ابھی ابھی سنی سے شیعہ ہوئے ہیں تو کوشش کرتے ہیں، ہم اپنی کوشش کرتے ہیں، انہوں نے اپنی کوشش کی ہوئی ہے۔ تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں جی سفیر عباس صاحب؟ ٹھیک کنفرم نہیں، انشاءاللہ پوچھ کے کسی سے بتاؤں گا جی، انشاءاللہ کل علماء سے اپنے سے۔ تو آپ پھر آپ شیعہ کی کون سی چیز دیکھیں، آپ کو شیعہ مذہب کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے تو آپ شیعہ ہو گئے ہیں ویسے خام خواہ، اسلام چھوڑ کے کافر بن گئے آپ، اللہ آپ کو اسلام کی طرف واپس لائے۔ دیکھیں جی، امام حسین امام حسن کے غم میں جو روتا ہے اس کو کافر کہتے ہیں؟ نہیں میری نہیں بات سفیر سنیے، عباس میری صاحب، بات نہیں نہیں، سنیے۔ رونے کی بات نہیں ہے۔ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو سیدہ فاطمہ نے ماتم کیا ہو؟ حضرت علی کے بعد حضرت حسن حسین نے مارا پیٹا، خنجر چلائے ہوں، چھڑیاں چلائی ہوں، ماتم کیا ہو؟ یہ آپ نے کہیں دیکھا پڑھا سنا ہے؟ سنا تو ہوگا ذاکروں سے کہانیاں، لیکن کہیں آپ نے خود پڑھا ہے؟ نہیں سر، میں نے آپ کو پہلے بتایا مجھے میرے پاس تعلیم نہیں ہے، میں نہیں پڑھ سکتا، نہ پڑھا بس اسی ہوں۔ لیے دیکھیں تعلیم، جی اللہ جی تو آپ سے قیامت کے دن یہ نہیں پوچھے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بے شک۔ بالکل یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کے پاس تعلیم نہیں تھی تو آپ اسلام سے پھر گئے، ہٹ گئے اسلام سے تو آپ کی بخشش کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم کو پڑھیں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اردو پڑھ سکتے ہیں آپ؟ جی اردو پڑھ سکتا ہوں۔ تو پھر بھائی آپ نے قرآن کریم لیں، قرآن کریم کا ترجمہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ ضرور ہدایت عطا فرمائیں گے۔ قرآن کریم کا پہلا پارہ ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے صبر کرو، استعینوا مدد مانگو، بالصبر والصلاۃ صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ ہم نے صبر کرنا ہے۔ پورے کے پورے قرآن میں کہیں ماتم کا ذکر نہیں ہے، پورے کے پورے قرآن میں کہیں بھی پیٹنے کا، نوحہ کرنے کا، چھڑیاں مارنے کا اور باہر نکل کے یہ جو اپنے آپ کو پیٹتے ہیں، کہیں پر بھی ذکر نہیں ہے۔ صبر کا ذکر ہے۔ جب بھی مصیبت الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو کہہ دو انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف ہم نے لوٹنا ہے۔ تو اس لیے یہ ماتم شاتم والی کہانیاں اہل بیت سے، قرآن سے ثابت نہیں ہے، تو یہ سراسر غلط ہے، گمراہی ہے، بدعت ہے، اور جو بدعت کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی آگ میں لے جانے والی ہے۔ تو سفیر عباس صاحب آپ ضرور سوچیے اس بارے میں، آپ غلط طرف نکل گئے ہیں۔ اور سفیر بھائی نے ایک اور بات آپ نے ابھی کہی کہ میں اپنے علماء سے پوچھوں گا۔ دیکھیں آپ 2 سال ہو گئے، اگر آپ ہونے سے پہلے اپنے اہل سنت مولویوں سے بھی پوچھ سکتے تھے۔ آپ نے بولا متع کا مجھے نہیں پتا، میں اپنے مولویوں سے پوچھ کے بتاؤں گا متع کیا ہوتا ہے، تو آپ کو تو بالکل ہی نہیں پتا کسی چیز کا۔ آیا کہ آپ اپنے ذہن سے کام لیتے 2 سال پہلے، آپ اپنے اہل سنت جماعت اپنے گھر والوں سے پوچھ رہے تھے کوئی بات، ابھی آپ کو ان کا کچھ بھی نہیں پتا۔ باقی متع ان کا بہت زیادہ پاپولر ہے، آپ نے اس کا بھی نہیں پتا۔ کہتے ہیں آپ نے کہا کہ میں کل پوچھ کے بتاؤں گا اپنے کسی عالم دین سے، وہ اپنے ذاکر سے کسی سے۔ تو میرے بھائی آپ سیدھے سادھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام میں واپس لائے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کرے۔ ہے سفیر بھائی عباس صاحب؟ جی جی اللہ تعالیٰ آپ کو راہ ہدایت پہ واپس لے آئے۔ تو اور اپنے بھی مولانا صاحب سے پوچھیں، آپ ابھی آپ کا کچھ نہیں بگڑا، آپ انشاءاللہ پھر واپس اپنے ادھر ہی آ جائیں گے اپنے۔ جو مفتی صاحب نے بولا نا، قرآن پڑھیں، اردو میں ترجمہ سنیں پڑھیں، جو بھی آپ کے ذہن میں سوال ہے ادھر سے مولوی مفتی صاحب سے پوچھیں، ڈاکٹر صاحب یہ اپنے عالم دین سے، اہل سنت جماعت کے آپ کے محلے میں یا کہیں بھی ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں، الحمدللہ آپ کو رہنمائی ملے گی۔ باقی اور بھی اپنے مفتی صاحب بات کرنا ہے۔ سر آپ کہہ رہے تھے کہ خاموش جا، آپ کا ٹائم آئے گا تو آپ سے بات کریں گے۔ ابھی پہلے بھائی آپ سے پہلے نہیں کہوں کیا ہو گیا، پہلے آپ سے پہلے بھائی موجود ہے نا بھائی، کوئی طریقہ کار ہوتا ہے نا جب آپ کہیں جاتے ہیں تو آپ سے پہلے اوپر 2 بھائی آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بات ہوگی تو تیسرا نمبر آپ کہنا۔ جی جی کریں بات، مسئلہ نہیں، میں بیٹھوں سن رہا ہوں ادھر آپ کی بات۔ کوئی آسمان سے تو نہیں اترے ہوئے کہ آ کے پیچھے بعد میں آتے ہیں اور آ کے چھلانگیں لگانا شروع ہو جاتے ہیں۔ جس بندے کو طریقہ نہ ہو بات کا، اس کو بالکل فوراً ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں اس کے ساتھ۔ اچھا سفیر عباس صاحب، آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی جی مجھے سمجھ آ گئی ہے بالکل۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت ہے۔ مفتی صاحب دوسرے کے ٹائم سے بھی پوچھنے بات کرنا۔ آپ ہماری اس کو براڈ کو کیا کہتے ہیں آئی ڈی کو فالو کریں، آپ آتے رہا کریں اور انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی۔ آپ میں نے کر لیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ ان شیعوں سے صرف اتنا پوچھیں، میں نے ابھی آپ کے سامنے روایت رکھی ہے، یہ آپ ان کے پاس لے جائیں، بولیں آپ کی سب سے معتبر کتاب ہے اصول کافی، اس میں یہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے، موجود ہے، اصلی قرآن 17,000 آیتوں والا ہے،
پھر یہ آپ کو کہانیاں کرائیں گے، جی وہ نہیں تفسیر ہے، مولا علی نے تفسیر لکھی تھی 17,000 آیتوں والی. تو ان کو بتائیں کہ مولا علی نے اگر تفسیر لکھی ہے تو تفسیر امت کو دے کر کیوں نہیں گئے، ساتھ کیوں لے گئے ہیں؟ وہ کس کام آنی تھی؟ امت کے کام آنی تھی یا مولا علی کو اپنے پاس رکھنے کے لیے لکھی ہے انہوں نے؟ تو پھر دیکھیں قرآن یہ صحابہ کرام نے ہمیں پہنچایا ہے. یہ آپ کے گھروں میں جو قرآن مجید ہے نا، یہ صحابہ کرام کا لکھا ہوا جمع کیا ہوا قرآن ہے. اگر آپ صحابہ کو چھوڑ دیں گے تو کچھ بھی نہیں بچے گا آپ کے پاس. ہم تو سب صحابہ کو مانتے ہیں نا جی، اور کون اہل سا صحابہ بیت چھوڑ اہل بیت اور صحابہ کی آپس میں رشتہ داریاں آپ کو پتہ ہے؟ حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں. حضرت علی کی بیٹی سیدہ ام کلثوم، ان کا نکاح حضرت عمر سے ہوا ہے. اور پھر حضرت عمر رسول اللہ کے سسر ہیں. حضرت ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں. حضرت عثمان رسول اللہ کے 2 دفعہ داماد ہیں. 2 بیٹیاں حضرت رسول اللہ کی حضرت عثمان کے گھر میں ہیں. یہ سب آپس میں رشتہ دار ہیں، سب آپس میں ایک ہیں، ایک خاندان، ایک گھرانہ، ایک کنبہ قبیلہ ہے. تو یہ ہمیں جناب کہانیاں یہاں پہ شیعہ کروا کے اور کوشش کرتے ہیں، یہ آپ کو جب بھی کریں گے نا ایموشنل بلیک میل کریں گے. اور جی دیکھیں رسول اللہ کا خاندان ہے، گھرانہ ہے، یہ ہے وہ ہے. ٹھیک ہے، ہم عزت کرتے ہیں. جو اہل بیت سے نفرت کرتا ہے، جو ان کا بغض رکھتا ہے، مسلمان نہیں ہے وہ. لیکن یہ ہے کہ دین وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور جو رسول اللہ نے پہنچایا ہے، اور وہ صرف اور صرف اہل سنت ہے. اہل سنت کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ حضور کی سنت پر چلنے والے. حضور کو چھوڑ کر آپ اگر خاندان کی طرف جائیں گے تو کیا سوال یہ ہے کہ حضور کا خاندان حضور کی پیروی نہیں کرتا تھا؟ سفیر صاحب آپ مجھے بتائیں کہ جو حضرت علی یا حضرت حسن حسین سیدہ فاطمہ تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرتے تھے یا ان کا کوئی الگ طریقہ تھا؟ سفیر عباس صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اہل بیت حضور کی پیروی کرتے تھے یا الگ کوئی ان کا عمل تھا؟ نہیں جی، الگ کدھر سے آ گئے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے نا، جی جی بالکل. یعنی سنت کو فالو کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلتے تھے نا. جی بالکل سنت پہ چلتے تھے. تو اہل بیت خود سنی ہے. سنی کس کو کہا جاتا ہے؟ جو رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرتا ہے. تو اہل سنت بیت پہ تو خود سنی تھے. ایسا ہی ہے نا سفیر عباس صاحب؟ جی اہل جی بیت حضور کی سنت پہ چلتے تھے، بلکہ سب سے زیادہ کائنات میں سب سے زیادہ جو حضور کی سنت پہ چلنے والے وہ ظاہر وہ اہل بیت ہی تھے. تو دنیا میں سب سے بڑے سنی تو اہل بیت تھے. اب اگر کوئی بندہ حضور کی سنت کو چھوڑ کے، حضور سے نسبت کو چھوڑ کے اپنے آپ کو شیعہ کہلاتا ہے تو وہ بالکل غلط کرتا ہے. وہ گویا اللہ کے نبی سے نسبت کو توڑ رہا ہے. تو ہم نے اپنے نبی سے نسبت کو نہیں توڑنا. الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں اور اہل سنت ہی مسلمان ہیں. شیعہ بھی مانتے ہیں نا حضور پاک کی ہر فرمان کو مانتے ہیں بھائی. نہیں مانتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کیا نہیں مانتے. ایک منٹ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، وہ اپنی دستار کس کو دے کے گئے؟ کون سی دستار؟ یعنی کہ باغ فدق پہ کون سی دستار ہوتی ہے؟ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دستار نہیں. حضور نے اپنا مصلی دیا ہے. جس مصلی پہ، جس جگہ پہ حضور کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے تھے، امامت، وہ امامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو دی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت ابو بکر کو حکم دیا. حضور نے خود فرمایا کہ ابو بکر مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے. اور پھر 17 نمازیں حضرت ابو بکر نے پڑھائی ہیں. حضور اپنا مصلی، حضور اپنی مسند، حضور اپنا جانشین حضرت ابو بکر کو بنا کے گئے. باغ فدق پر وہ اپنی دستار اتار کے یعنی کہ حضرت عمر کو دے گئے ہیں. مطلب باغ فدق کوئی دستار نہیں ہے. باغ فدق ایک باغ ہے جو مال فے ہے، اور مال فے جو ہوتا ہے وہ 6 لوگوں کے درمیان تقسیم ہوتا ہے. ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. تو یہ 6 قسم کے لوگ ہیں جو باغ فدق ان کے درمیان، ان کی جو باغ فدق کی آمدنی تھی، اس سے جو مال پیسہ حاصل ہوتا تھا وہ ان 6 لوگوں کو دیا جاتا تھا. عباس صاحب اس لیے اہل سنت ہی اسلام ہے، مسلمان ہے. اہل سنت سے ہٹ کے نا، یہ بھی آپ ماتم کرتے ہیں نا، ماتم شیعہ کرتے ہیں نا. جی کرتے ہیں. اب اس سے آپ نے کہا کہ شیعہ نبی کے فرمان کو مانتے ہیں. نبی کے فرمان تو یہ ہے کہ انہوں نے ماتم سے منع کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے نہیں ہے، لیس منا، میری امت میں سے نہیں ہے من ضرب الحدود، جو اپنے چہرے کو پیٹتا ہے، وہ شق الجیوب، اور کپڑوں کو پھاڑتا ہے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور زمانہ جاہلیت کی طرح چیخ و پکار کرتا ہے. ماتم سے منع کیا. حضرت فاطمہ کو بلایا رسول اللہ اپنی وفات سے پہلے، حضرت فاطمہ کو اپنے پاس بلایا اور بلا کے کہا میرے بعد ماتم اور نوحہ اور نہ کرنا اور نہ کرنے والوں کو بلانا. منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ آج بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت میں مدفون ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں ساتھ سو رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ ہے، فرمایا کہ یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے.
تو یعنی حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ آج بھی اللہ کے پیارے نبی آخر الزماں امام الانبیاء خاتم الانبیاء خاتم المرسلین حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ آج بھی جو ہے وہاں پر سو رہے ہیں. یہ شان ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو آج کا دن جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے. تو میں اپنے تمام سننے والے احباب بھائیوں دوستوں سے اور مفتی صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ جو بھائی اوپر آئیں وہ سب سے پہلے جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر جو ہے وہ اپنے تئیں جو بھی کلمات ادا کر سکتے ہیں، ان کے فضائل، ان کے مناقب بیان کر سکتے ہیں، تو پہلے اس کو بیان کریں. تو پھر انشاءاللہ باقاعدہ جو ہے وہ براڈ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ باقی ٹاپک پر گفتگو کی جائے گی. اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں عمل کی اور اس پہ جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نقش قدم ہے اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن جزا. مفتی صاحب آپ نے وقت دیا، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے. بہت زبردست پیاری گفتگو کی آپ نے. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں تک بات کی جائے، یہ وہ عظیم المرتبت شخصیت ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر. اگر میرے بعد کسی نے نبی آنا ہوتا تو عمر نبی ہوتا. کتنی بڑی شان، مقام اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جیسے آپ نے عرض بھی کیا کہ باقی صحابہ کرام کو اگر دیکھا جائے تو وہ سارے کے سارے مرید ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا عمر مراد ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعائیں مانگ مانگ کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ سے طلب کیا، اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غلاف کعبہ پکڑ کر دعا مانگ رہے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن حشام. اے اللہ تو اسلام کی عزت کے لیے عمر ابن خطاب عطا فرما یا عمر ابن حشام عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ نے جس شخصیت کو پسند کیا، جس کو چنا، اب دیکھیے نا کہ اللہ رب العالمین کی چنیدہ شخصیت بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. نبی نے دو عمر سامنے رکھے کہ اللہ جو تجھے پسند ہو وہ عمر تو مجھے عطا فرما، اور اللہ نے جس عمر کو چنا، اللہ نے جس عمر کا انتخاب کیا وہ سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور پھر اللہ رب العالمین خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انتخاب کر کے سیدنا فاروق اعظم دیتے ہیں. اور کیسے دیتے ہیں؟ ان کو اسلام کی عزت بنا کے دیتے ہیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے اسلام کی عزت کے لیے عطا فرما. تو اسلام کی عزت بن کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور جب تشریف لائے تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد چھپ کر عبادت نہیں ہوگی. جب وقت نماز ہوا اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس وقت تک تقریباً 35 سے 40 کے قریب، ابھی 40 نہیں ہوئے تھے، 40واں نمبر اکثر کتابوں میں لکھا ہے، 40ویں نمبر پہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے. تو اب یہ جتنے حضرات اسلام لا چکے تھے یہ سارے کے سارے تیاری کر رہے تھے. اذان ہوئی نماز پڑھنے کے لیے، تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس چیز کی تیاری کی جا رہی ہے؟ تو فرمایا کہ نماز کی تیاری ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین کے آگے سر بسجود ہونا ہے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا نماز یہیں پہ ادا کریں گے، دار ارقم میں ہی ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جی ہاں یہاں پر ہی ہوگی. تو فرمایا حضرت عمر فرمانے لگے کہ خانہ کعبہ کے اندر کیوں نہیں ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفار وہاں پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے، تو اس لیے ہم یہاں چھپ کر عبادت کرتے ہیں. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ عمر آئے اور اس کے بعد بھی چھپ کر عبادت ہو، یہ نہیں ہو سکتا. آپ میرے ساتھ چلیے، میں آج کے بعد یہ اعلان کرتا ہوں کہ نماز جو ہوگی وہ خانہ کعبہ کے اندر ہوگی. اور پھر خانہ کعبہ کے اندر لے کر گئے اور وہاں جا کے مسجد میں نماز ادا کی گئی. گویا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج ساری دنیا مساجد کے اندر نماز پڑھ رہی ہے، تو اس نماز کو مسجد کے اندر سب سے پہلے پڑھوانے والا، یعنی اپنے ساتھ لے جا کے مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خانہ کعبہ میں کھڑے کرنے والی شخصیت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آج کائنات میں جتنی نمازیں بھی مساجد کے اندر ہو رہی ہیں تو یہ ابتدا کرنے والے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور کائنات کا بچہ بچہ اور ہر مسلمان قیامت کی صبح تک نماز مسجد میں ادا کرتا رہے گا، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا اجر ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ اس کے شروع کرنے والے، مسجد میں نماز کا آغاز کرنے والے وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. دیکھیں ابھی اسلام لائے ہوئے چند لمحے نہیں گزرے تو اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر نے چونکہ اسلام کی عزت کے لیے مانگا تھا، تو اسلام کی عزت بنا کے رب العالمین نے سیدنا فاروق اعظم کو کیسے بھیجا کہ چند لمحے گزرے نہیں مسلمانوں کو لے کر خانہ کعبہ کے اندر چلے گئے کہ نماز یہاں پہ ادا ہوگی اور ڈھنکے کی چوٹ پہ ہوگی. آئے جس میں طاقت ہے، کوئی روک سکتا ہے تو روکے آ کے. تو مسلمانوں نے پہلی دفعہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا کر خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کی.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوشی سے سرشار ہوں گے اور کتنی خوشی ہوگی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آج ہم مسجد خانہ کعبہ کے اندر جا کے مسجد کے اندر ہم نے نماز ادا کی ہے اور اس کا جو ذریعہ بنے وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے. اسی لیے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلاف کعبہ پکڑ کر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، اے اللہ اسلام کی عزت کے لیے عمر ابن خطاب عطا فرما. تو اللہ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام میں آمد کی وجہ سے. اب آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم ہستی ہیں اور اسلام کے لیے کیا قربانیاں انہوں نے نہیں دی ہیں. کون کون سی قربانیاں ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں دی؟ اسلام کے لیے جان، مال، عزت، آبرو، سارا کچھ تن من دھن اسلام کے لیے لگا دیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے. اور یہ وہ سیدنا فاروق اعظم ہے، میں نے پہلے بھی حدیث بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر نبی ہوتا. اور پھر ایسی شان اللہ نے جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی. کہتے ہیں کہ ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے دیتے ایک جملہ ارشاد فرمایا یا ساریہ الجبل. اب یہ جملہ 3 دفعہ دہرایا تو کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام جو موجود ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، یہ ایسا جملہ کہا جس کا سیاق و سباق سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پوچھا اے عمر ابن خطاب، آپ نے ایسا جملہ کہا کہ جو اپنے سیاق و سباق سے تعلق نہیں رکھتا، اس کا کیا مطلب ہمیں سمجھ نہیں آیا. فرمایا کہ وہ جو لشکر لڑنے کے لیے گیا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ دشمن ان پہ حملہ کر رہا تھا اور پہاڑ کی دوسری جانب تھا، تو میں نے آواز لگائی اس لشکر کے کمانڈر کو اور اللہ نے اس آواز کو اسی طرح بیائی ہی اس لشکر کے کمانڈر تک پہنچایا اور اس نے اپنی توجہ اس جانب کی اور وہ لشکر حملہ جو کرنے کے لیے کفار کا آ رہا تھا اس کے حملے سے بچ گیا. اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت ہے. اور پھر وہ لشکر جب واپس آیا، صحابہ نے پوچھا کہ اس طرح حضرت عمر نے ایک دن آواز یوں لگائی تھی اور وہ خطبہ دے رہے تھے، تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو آواز لگائی کیا یہ آپ کو پہنچی؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں، حضرت عمر نے جو کہا وہ میرے کان میں پہنچا اور پھر میں اس جانب متوجہ ہوا، اور جب میں اس جانب متوجہ ہوا تو میں نے دیکھا واقعی ایک لشکر جو کفار کا ہے وہ حملہ آور ہو رہا تھا. تو ہم اس آواز کی وجہ سے اس حملے سے محفوظ رہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان آپ دیکھیے قرآن کریم میں. علامہ عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منشا کے مطابق قرآن کریم کے 27 مقامات اللہ نے نازل فرمائے ہیں. قرآن کریم میں 27 جگہ ایسی ہیں حضرت عمر زمین پہ بولتے تھے، اللہ اس کو قرآن بنا کے نازل کرتے تھے. آپ یہ پردے کا حکم دیکھ لیجئے، اس میں ایک یہ ہے پردے کا حکم. ازواج مطہرات وہ گھروں سے نکلتی تھیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ غیرت مند انسان تھے تو وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ ازواج مطہرات، چونکہ یہ خاتون اول کہہ لیں آج کی زبان میں، کہ یہ سپر لیڈیز ہیں، یعنی کہ خاتون اول ہیں، تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ یہ پردے کی حالت میں نکلیں. ٹھیک ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پر یہ بات کی. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت بنا کے زمین پہ نازل کر دیا، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور کل امت کی مومنوں کی جو عورتیں ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ جب گھروں سے نکلے تو پردے کی حالت میں نکلے. گویا دیکھیں پہلے مسجد میں نماز کا رواج ڈالنے والی شخصیت کا نام عمر ابن خطاب اور پردے کا رواج ڈالنے والے، مطلب زبان سے زمین پر عمر نے پردے کی بات کی، اللہ نے قرآن بنا کے نازل کیا اور قیامت تک مومنہ عورتیں، مسلمان عورتیں وہ پردہ کرتی رہیں گی، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا اجر و ثواب پہنچتا رہے گا. کتنی بڑی شان اور کتنا بڑا مقام. اور پھر قرآن کریم میں ایک اور جگہ آپ دیکھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ سامنے پڑا ہے منافق کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں موجود ہیں. وہ آگے فرمایا رسول اللہ میں آپ کو اس کا جنازہ نہیں پڑھانے دوں گا، یہ تو منافق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں چونکہ کوئی احسان کا ذکر کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کا جنازہ پڑھا دوں. فرمایا یا رسول اللہ آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں. اللہ رب العالمین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو منشا تھی اس کے مطابق قرآن نازل کر دیا، اور آیت اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ. اے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ بھی اس کا جنازہ پڑھائیں، میں نہیں بخشوں گا. اور آپ کو اجازت نہیں ہے کہ کسی مشرک کافر منافق کا جنازہ پڑھائیں یا اس کے لیے دعا کریں. اللہ رب العالمین نے براہ راست قرآن کریم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منشا اس کو قرآن بنا کے اتار دیا. تو علامہ عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے 27 مقامات لکھے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر
حضرت عمر کی منشا تھی اور اللہ تعالیٰ اس کو قرآن بنا کے نازل کرتے تھے. تو یہ شان ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ مقام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ شان اور مقام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، کہ اللہ اسلام کی عزت کے لیے عمر ابن خطاب عطا فرما. نبی دعا کر رہا ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے شروع میں کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عمر اللہ رب العالمین کے سامنے یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیے کہ ان میں سے کوئی عمر بھی ہے اللہ تو اسلام کی عزت کے لیے دے دے. اور پھر جس عمر کو اللہ نے چنا وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. نبی کا مانگا ہوا اور اللہ کا چن کے دیا ہوا وہ عمر ابن خطاب ہے. اور پھر جس کو اللہ نے چنا اسی کو نبی نے بھی چنا. نبی نے دعا مانگی، اللہ نے چن کے نبی کو دیا، اسی کو علی نے بھی چنا. علی نے اپنی بیٹی جس کے نکاح میں دی، اور جس کو چنا اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے کہ میں اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دوں، وہ بھی عمر ابن خطاب ہے. اللہ بھی چن رہا ہے، نبی بھی اس کو چن رہا ہے. نبی تو دعا مانگ رہا ہے اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن الشام، اور پھر اللہ دے رہا ہے چن کے، اور پھر علی بھی اس کو چن رہا ہے اپنی بیٹی کے لیے. اب جس کو اللہ چنے، جس کو رسول اللہ چنے، اور جس کو علی چن لے، اس کو آج کا کوئی کافر بدبخت شیعہ رافضی اگر اس پہ کوئی تبرہ بازی کرے، اس پر بھونکے، زبان درازی کرے، تو وہ گویا اللہ کا بھی انکاری، اللہ کے انتخاب کا بھی انکاری، رسول اللہ کی دعا اور رسول اللہ کا بھی انکاری، اور مولا علی کا بھی انکاری ہے. مولا علی کے داماد کو نہیں مانو گے، جس مولا علی جو اپنی بیٹی کے لیے عمر کو چن رہا ہے اس عمر کو نہیں مانو گے، گویا تم مولا علی کو نہیں مانتے. مولا علی کے